بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اقامت دین کا کام جو ہے وہ ریاست کے اندر پورے کے پورے نظام کی تبدیلی کا نام ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انفرادی حیثیت سے لے کر اجتماعی حیثیت تک 100% دین کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ بیسک سٹارٹ انسان کی انفرادی زندگی سے ہوتا ہے کہ انسان بذات خود قول اور فعل، ظاہر اور باطن میں ہر حالت میں صاف ہو، ستھرا ہو جائے، پاک ہو جائے اور امن والا بن جائے، سلامتی والا بن جائے۔ یہ بیسک اصول ہے کہ انسان بذات خود باعمل ہوگا تو دوسروں کو نصیحت کرنے کے معاملے میں اس کے اثرات دوسروں پر پڑیں گے۔ بعین ایسے ہے کہ جیسے بلب جو ہوتا ہے جب اس کو روشن کیا جاتا ہے تو وہ پورے کے پورے کمرے کو وہ روشنی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ میز کے اوپر تو روشنی ڈالے اور میز کے ساتھ جو کرسی رکھی ہوئی ہے وہ اس پر روشنی نہ ڈالے۔ تو پہلی جو بنیاد ہے وہ انسان کی اپنے کریکٹر کی ہے، اپنے کردار کی ہے۔ اب یہاں پر دوست و احباب بھی یہی بات کرتے ہیں اور جو لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پہلے اپنے اوپر نفاذ اسلام کریں اور اس کے بعد پھر آپ ریاست کے متعلق بات کریں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم ایک لمبی زندگی گزار چکے ہیں اور لوگوں نے لمبی لمبی زندگی گزاری ہوئی ہے۔ جس میں پاکستان کی مثال لے لیتا ہوں کہ 74 ایئر جو ہیں اب پاکستان کو آزادی ملے ہوئے ہو چکے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 74 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان کو لیا تھا وہ مقصد 74 سال تک پورا نہیں کر پائے۔ اب کیا ہم اور 74 سال زندگی گزاریں گے؟ یہ بات جو ہے انفرادیت والی بات، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دائرہ دین کے اندر داخل نہیں ہو رہے ہوتے، جن کو تبلیغ کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو دین سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم لوگوں پر اب تبلیغ اثر نہیں کر رہی،
ہم لوگوں پر واعظ و نصیحت اثر نہیں کر رہا، نہ کر پائے گا، کیونکہ ہم اس بنجر زمین کی طرح ہیں جہاں پر آپ پھول لوں کے جتنے بھی اچھے سے اچھے پودے لگا دیں، رزلٹ آپ کو زیرو ملے گا۔ ہماری کیفیت بھی اب وہ ہو چکی ہے کہ ہم پر جتنی نصیحت کر لیں، جتنے واعظ کر لیں، جتنے علماء کے ساتھ ہمیں بٹھا لیں، کیوں کہ ہمارے اندر دین نہیں آیا، جس کی بنا پر ہم تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے اندر دین ماحول کی نسبت سے آئے گا۔ جس وقت ہمارا ماحول دینی سطح پر تقویت پالے گا، پھر ہم بذات خود جو ہے وہ دین کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جسٹ ایسے ہے کہ آپ جتنا بھی کسی کو تبلیغ، تلقین، نصیحت کر لیں، وہ پردہ کی حالت میں نہیں آئے گا، لیکن دوسری طرف آپ ایک حکم کے ذریعے آپ پردہ کی پابندی کا اعلان کر دیں تو پھر کوئی باپ، کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی عورت بے پردہ باہر نہیں آئے گی۔ جب لڑکیاں پردے کی حالت میں باہر آئیں گی تو ایک ماحول سا بن جائے گا اور برائی کا جو ہے وہ خاتمہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نماز کی پابندی کا آرڈر کر دیں۔ اب نماز نہیں پڑھتے لوگ، حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، پتہ تو ہے لیکن جان بوجھ کر وہ نماز کی طرف نہیں آتے۔ پتہ تو ہے کہ یہ اللہ کی صدا ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ آواز دی جا رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن اثر نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ اقامت صلاۃ کا نظام نافذ کر دیتے ہیں، پھر دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق مسجد کی طرف جا رہے ہوں گے۔ تو اس طرح اب دین کے معاملے میں ہر حالت میں درستگی کی ضرورت ہے، ہر حالت میں عمل کی ضرورت ہے، ہر حالت میں طاقت کی ضرورت ہے کہ اب عمل کے ذریعے آپ دوسروں کو چھوڑیں، پہلے اپنے ملک کی سطح پر، اپنے ملک کے اندر اپنے سارے نظام ٹھیک کریں اور تمام نظاموں کے اندر دین کو نافذ کریں۔ معاشی طور پر سود اللہ کی طرف سے حرام قرار دیا گیا ہے، آپ سودی نظام کو ختم کریں، دیکھیں برکات حاصل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ پردہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، فرض کی حد تک ہے، فرض ہے آپ اپنی خواتین کو پردہ میں لے آئیں، دیکھیں برائی کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پردہ جس وقت حکم پردہ ہوا تھا، اس وقت جو بھی خواتین تھیں وہ وہیں پر جہاں جہاں پر تھی دبک کر بیٹھ گئی اور آواز دے کر اپنے عزیزوں کو پکار کر کہا کہ گھر سے چادر لے کر آؤ،
تاکہ میں پردہ کر کے اب یہاں سے اپنے گھر کی طرف جاؤں۔ سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا نے اپنا جنازہ کہا کہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے۔ ہمارے اپنے سر سید احمد خان، جن کو وائسرائے ہند نے کہا کہ میری بیگم جو ہے آپ کے گھر جانا چاہتی ہے، انہوں نے برملا کہا کہ جناب میں معذرت چاہتا ہوں، ہم اپنی عورتوں کو کسی ایسی عورت کے سامنے بھی نہیں لانا چاہتے جو پردہ نہ کرے۔ سامعین کرام، اقامت دین یہ ہے کہ آپ ملکی سطح پر ہر ایک نظام کو درست کریں، ازدواجی نظام کو درست کریں، معاشی نظام کو درست کریں، سیاسی نظام کو درست کریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، عشاء کی نہیں پڑھتا، آپ یہ کہیں کہ میں ایک روزہ رکھتا ہوں، مہینے کے روزے نہیں رکھتا، یہ نہیں ہے۔ پورے کے پورے ظاہر اور باطن میں آپ کا دین نظر آئے، قول اور فعل میں آپ کا دین نظر آئے، اور حکم ربی بھی یہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔